اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ان صاحب جنہوں نے حالانکہ بڑا اچھا ٹاپک دیا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں لینا، اس لیے کہ میں ثواب چاہتا ہوں، مجھے دکھاوا نہیں چاہیے، لہذا میں ان کا نام نہیں لے رہا۔ انہوں نے کہا کچھ نماز کے دنیاوی فائدے جو ہیں وہ بھی ذرا بتائیے، اس پہ بات کیجیے۔ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے تو میں اس کو ایک ویلاگ میں مکمل نہیں کر سکتا۔ میں ایک واقعے سے اس گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ پاک فوج میں ایک بریگیڈیئر گل بادشاہ ہوتے تھے، بعد میں شاید جنرل ہو کر ریٹائر ہو گئے ہوں گے، اب تو بڑی پرانی بات ہے۔ ان کی کتاب میرے ہاتھ لگی، پرانی بات ہے، میں نے کتاب پڑھی تو اس میں انہوں نے لکھا کہ میں تبلیغ اسلام کے لیے امریکہ میں تھا، اور وہاں پر مجھے وضو کے لیے ہم ایک جگہ پہ رکے، وہ ہاسپٹل تھا، اور وہ اس ہاسپٹل میں جب ہم وضو کرنے لگے تو وہ جو ہے نا کچھ لوگ وضو سے فارغ ہوتے ہی کچھ لوگ جو ڈاکٹرز تھے وہ میری طرف ہماری طرف آئے اور سوال و جواب شروع کر دیے۔ چونکہ میں گروپ لیڈر تھا تو میں ہی سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ وہ پوچھتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی ہم نے وضو کیا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ مسلمان لگ رہے ہیں اور آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے لیے آپ یہ وضو کرتے ہیں، ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ میں نے بتایا یہ مسح ہے اور یہ ہمارے وضو کا لازمی حصہ ہے۔ میں نے سوال کیا، میری باری تھی، میں نے سوال کیا کہ آپ کیوں اتنے متجسس ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہاسپٹل ہے یہ یہاں پہ مینٹل النس کے جو شکار لوگ ہوتے ہیں، یعنی پاگل خانہ کہہ لیں، ان کا پاگل لوگوں کا علاج ہوتا ہے۔ تو ہماری جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ان کو ہم یہاں پانی یا کوئی چیز جو ہے گیلی یا گردن کے پاس لگائے رکھتے ہیں تو ان کو دورے جو ہیں وہ کم پڑتے ہیں اور وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو جب ہم نے یہ کرتے ہوئے دیکھا تو سوچا شاید خدا نخواستہ آپ بھی پاگل ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہرگز، ہم ماشاءاللہ بالکل ہوش و حواس میں ہیں، اور ابھی ہم نے نماز ادا کرنی ہے اور ہم نے یہاں سے روانہ ہو جانا ہے۔ تو مجھے بڑا شوق ہوا، میں پھر بریگیڈیئر گل بادشاہ ان سے ایز اے پیشنٹ، وہ بون اسپیشلسٹ تھے، یہ ہڈیوں کا علاج وغیرہ کرتے تھے، تو میں بڑے تجسس کے ساتھ ان سے ڈھونڈتے ڈھانڈتے کتاب پہ جو ایڈریس تھا وہاں پر پہنچ گیا ایز اے پیشنٹ۔ تو وہ ایک خاتون کے ساتھ نا کو تنبیہ کر رہے تھے کہ میں نے کہا تھا یہ دوائی ایک میں نے ٹیبلٹ دی تھی اور ساتھ تاکید کی تھی کہ نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، آپ کی دردیں اور جوڑوں کی دردیں اور کمر کی درد یہ سب ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو آپ جو ہے روزانہ ظہر کی نماز چھوڑ دیتی ہیں اور کبھی کبھار عشاء کی نماز بھی چھوڑتی ہیں، فجر پڑھتی ہیں، ظہر بالکل نہیں پڑھتی، اور عصر اور عشاء میں آپ کوتاہی کرتی ہیں۔ پہلے تو خاتون تھوڑا سا شرمائی لیکن بعد میں مان کی، کہتی کہ صبح فجر کے وقت میرے پاس وقت کافی ہوتا ہے، ظہر کے وقت بچے اور میرے شوہر ان کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو میں ان کی تیاری میں لگ جاتی ہوں، عصر میں دوپہر کو بچے آتے ہیں، میں ان کی خوراک کی کھانے کا انتظام کرنے میں مصروف ہوتی ہوں، جبکہ عصر کے وقت ہسبینڈ آ جاتے ہیں تو میں ان کا خیال کرتی ہوں، مغرب بڑے ذوق شوق سے پڑھتی ہوں، عشاء کے وقت پھر رات کا کھانا اور مجبوریاں یہ آڑے آتی ہیں، سب کچھ وہ مان گئی۔ کہتی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے میں نے تو کئی لگایا تھا، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور خاص طور پہ جو عصر کی نماز پڑھتا ہو، عشاء کی نماز پڑھتا ہو، اس کو نیند بھی اچھی آتی ہے اور اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، نماز عصر پڑھنے والوں کی صحت اچھی رہتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے بتائیں، اور انہوں نے کہا کون سی ہڈی ہے ہمارے جسم کی، کون سی ہڈی ہے جو دوران نماز موومنٹ نہیں کرتی؟ انگلی بھی کرتی ہے، گردن بھی کرتی ہے، پاؤں بھی کرتے ہیں، کمر کی مورے جو ہیں وہ بھی حرکت کرتے ہیں۔ جب یہ موبلائز رہتے ہیں تو اس کے اچھے اثرات ہماری باڈی پہ پڑتے ہیں، ہڈیوں کی دردیں کافی حد تک ختم ہو جاتی ہیں، دوائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس دوائیوں کا استعمال ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ذاتی کا ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں۔
کہ جب مجھے آپ لوگوں کو پتہ، جو میرے ریگولر لوگ دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں طویل عرصہ کینسر کی جنگ لڑی، اب ماشاءاللہ بہت بہتر ہوں، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہی رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میری نیند جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ میں نے اپنے جو آنکالوجسٹ تھے ان سے بات کی کہ میری نیند ختم ہو گئی ہے۔ کہتے آپ کو اینستھیزیا بہت زیادہ دیا گیا ہے، پلس اسٹیرائڈ جس کو ڈیکاڈران بھی بولتے ہیں وہ دی جاتی ہے، تو جب تک ڈیکاڈران کا اثر رہتا ہے تو خوب نیند آتی ہے، لیکن جیسی بندہ ہوش میں اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو چاہے جتنی مرضی نیند کی گولیاں کھا لے، جو کہ نہیں کھانی چاہیے۔ ایک کھائیں گے اثر پڑے گا، دو کھائیں گے اثر پڑے گا، پھر دو کا بھی اثر ختم ہوگا، پھر 4 پہ آ جائیں گے، حتیٰ کہ 10 کھائیں گے اثر نہیں آئے گا۔ لہٰذا نیند کی گولی کی طرف نہیں جانا، صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں۔ تو پاس ہی ایک ڈاکٹر، میں ان کا نام بڑے فخر سے لیتا ہوں، ڈاکٹر احمد قریشی، انمول ہاسپٹل میں وہ پوسٹڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں ہاں جی بالکل پڑھتا ہوں، جیسے بھی ہوں میں ادھر ہی پڑھ لیتا ہوتا ہوں۔ تو کہہ رہے تھے کہ آپ نماز نہ چھوڑیے گا، فارغ جو ہیں کام، جب آپ کے پاس خاص ہے کوئی نہیں، آپ علاج ہی کروا رہے ہیں، تو جب ٹائم ملے آپ نماز پڑھ لیا کریں، اور عشاء کی نماز تو ضرور پڑھیں، چاہے کمزور آپ بہت ہو گئے ہیں، چاہے بیٹھ کے پڑھیں، نماز پڑھیں۔ یقین کریں میں سوچتا تھا، یہاں تک میں پہنچ گیا تھا، مایوس تو میں ہونے والا انسان نہیں ہوں، یہ میں کسی وقت بتاؤں گا، میں مایوس ہونے والا شخص نہیں ہوں، لیکن تھوڑا سا وہم آ گیا دل میں کہ شاید اب مجھے کبھی نیند آئے گی نہیں۔ جب 7-8 مہینے نیند ہی نہیں آئی تو میں جاگتا رہتا تھا، بعض اوقات جوش میں آ کے زور زور سے کلمہ طیبہ پڑھنا، پھر میں نے سوچا کہ گھر والے ڈر جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ پھر میں درود پاک پڑھتا، کچھ اور چیزیں پڑھتا رہتا، تو کبھی کبھار کچھ 10 منٹ، 5-7 منٹ، 10 منٹ نیند آ جاتی، 3 4 دن مجھے نیند نہ آتی، لیکن وہ وقت آیا، مجھے ڈاکٹر احمد قریشی صاحب کی بات یاد آئی کہ کچھ وقت لگے گا پھر آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی۔ اب مجھے الحمدللہ اچھی نیند آتی ہے، یعنی نماز فجر کے لیے مجھے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اٹھنے کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے۔ جب نیند نہیں آتی تھی تو میں انتظار کر رہا ہوتا تھا کب تہجد کا وقت ہو تو تہجد پڑھ لوں، کب اذان ہو تو فجر کی تیاری کر لوں۔ تو یہ وقت بھی میرے پہ آ گزرا ہے۔ یہ تو نماز کے فائدے جسمانی طور پر بہت زیادہ ہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارا جو بازو ہیں، ہاتھ ہیں، انگلیاں، ناخن، ناک، کان، داڑھی میں سب جو غلاظتیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں، ناک سے غلاظتیں نکل جاتی ہیں، آنکھوں میں جو کوئی ڈسٹ پڑی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، تر و تازہ ہو جاتے ہیں، صفائی ہو جاتی ہے، اور ہر انسان ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ پھر جب یہ ساری کوشش کرنے کے بعد اللہ کے حضور پاکیزہ ہو کر حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ میں ابھی بہت سارے دنیاوی فائدے آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ لمبی ویڈیو دیکھنے کے عادی نہیں رہے، تو میں یقین کریں مجھے ایک شخص نے کہا کہ ویڈیو مختصر بنائیں، تو میں آج کی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، اگلی ویڈیو میں پھر اس کے مزید فائدے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔